بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں: خوشبو، نکاح، نماز۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پہ۔ اگر نمازی کو یہ علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی بھی سجدہ سے سر نہ اٹھائے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ نماز دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ نماز ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ نماز فجر آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ نماز ظہر آپ کے رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ نماز عصر آپ کی صحت بہتر کرتی ہے۔ نماز مغرب آپ کا مستقبل سنوارتی ہے۔ نماز عشاء آپ کو سکون کی نیند سلاتی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی محبت ہو۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ نماز ہر مجبوری سے ضروری ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا اور میرا کام کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو نماز پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی خوبصورت دعا، اللہ ہم سب کو عطا کرے وہ ایمان جس میں لذت ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ زبان جس میں تاثیر ہو، وہ دل جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ جس میں قرآن ہو، وہ چال جس میں عاجزی ہو، وہ زندگی جس میں اسلام ہو، وہ قبر جس میں سکون ہو، اور جنت میں وہ مکان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔